السلام علیکم۔ کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ مسلمان جب حج پہ جاتے ہیں تو بیت اللہ کا طواف کیوں کرتے ہیں؟ ہمارے کوہستانی بھائی ہیں، بہت اچھا ایکسپلین کیا انہوں نے، بہت پیاری ویڈیو، بہت امیزنگ ہے، اینڈ تک ضرور دیکھیے گا اور بغیر وقت ضائع کیے چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی رات میں سٹارز، پلانٹس، گیلیکسیز کو کراس کرتے ہوئے زمین سے آسمان کی طرف گئے۔ اب اللہ نے قرآن میں ایک جگہ فرمایا ہے کہ زمین اور آسمان کے درمیان ہر چیز اللہ کو سجدہ کرتی ہے، which means سارے سٹارز، گیلیکسیز، پلانٹس، ماؤنٹنز، ٹریز۔ لیکن یہ کیسے پاسبل ہے؟ سجدہ تو اس طرح ہوتا ہے، اور کبھی سٹارز اور پلانٹس کو ہماری طرح عبادت کرتے ہوئے کسی نے دیکھا ہے؟ لیکن اللہ نے قرآن میں بار بار کہا ہے کہ یہ ساری چیزیں اللہ کی عبادت کرتی ہیں۔ تو یونیورس کے ان ساری چیزوں میں کوئی نہ کوئی بات کامن، ایک جیسی ضرور ہوگی۔ آج سے بہت سال پہلے پوری دنیا کا یہ خیال تھا کہ زمین، ارتھ ہی دنیا کا سینٹر ہے، اور زمین تو ساکن ہے بیٹا، زمین روٹیٹ کرتی نہیں ہے، زمین گردش نہیں کرتی۔ لیکن آج سے 400 سال پہلے گیلیلیو، جو ایک اٹالین سائنٹسٹ تھے، اس نے 2 لینزز کو الائن کر کے رکھا تو اسے پتا چلا کہ ایسے کرنے سے دور کی چیزوں کو قریب سے دیکھا جا سکتا ہے۔ چھوٹے لیول پر ٹیلیسکوپس دنیا میں پہلے بھی موجود تھے، لیکن انہیں صرف فوجی اور سمندری سفروں میں یوز کیا جاتا تھا۔ لیکن گیلیلیو نے اسی ٹیلیسکوپ کو امپروو کر کے انسانوں کی تاریخ میں پہلی دفعہ اس کا رخ آسمان کی طرف کیا، جس سے اس نے دنیا سے پہلی بار سورج اور چاند کو بالکل قریب سے دیکھا۔ اور گیلیلیو نے ان ساروں کی موومنٹ کو آبزرو کرنا شروع کیا۔ 1300 دنیاؤں کو اگر ملا لیا جائے، اس سے ایک جوپیٹر بنتا ہے۔ گیلیلیو نے دیکھا کہ یہ بھی باقی پلانٹس کی طرح گول ہے، لیکن جوپیٹر کے اوپر جو لائٹ ہے وہ مہینے کے ڈیفرنٹ دنوں میں بالکل بدل رہی ہے، اور اس نے دیکھا کہ وینس اور سیٹرن کا بھی یہی حال ہے۔ اب یہ سب کچھ تبھی پاسبل تھا کہ اگر یہ ساری چیزیں سورج کے گرد گھوم رہی ہوں، دنیا کے نہیں۔ گیلیلیو نے یہ باتیں پوری دنیا کو بتائیں کہ یونیورس کا سینٹر دنیا نہیں بلکہ سورج ہے۔ لیکن اس بات کو سن کر یورپ کے سارے چرچز اس کے دشمن بن گئے، کیونکہ اس زمانے کے پوپ کا یہ خیال تھا کہ زمین ہی یونیورس کا سینٹر ہے، اور صرف پوپ کا نہیں، پوری دنیا کا یہ خیال تھا۔ زمین تو ساکن ہے، جس کی وجہ سے گیلیلیو کو چرچ سے یہ سزا ملی کہ وہ ہمیشہ کے لیے گھر میں بند کر دیا جائے گا۔ لیکن گیلیلیو نے اپنا کام جاری رکھا، اور اس کی ان ریسرچز کو بعد میں پوری دنیا نے مانا۔ ایون پوپ نے بھی گیلیلیو کے مرنے کے 350 سال بعد پوری دنیا کے سامنے اس سے معافی مانگی اور کہا کہ ہم غلط تھے اور آپ صحیح تھے۔ آہستہ آہستہ ہمیں پتا چلا کہ زمین یونیورس کا سینٹر نہیں ہے۔ لوگ جس چیز کو نہیں جانتے وہ اس کا دشمن ہو جاتے ہیں، بلکہ یہ سورج کے گرد گھومتی ہے، اور سورج بھی کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے، بلکہ سورج تو اس کے جیسے اربوں کھربوں سٹارز کی طرح ملکی وے گیلیکسی کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے، اور یہ ملکی وے گیلیکسی اربوں سٹارز سے بنی ہوئی ہے، اور یہ سارے بلینز آف سٹارز ایک ہی سرکل میں گھوم رہے ہیں۔ ہم تو سورج کے گرد گھوم رہے ہیں، تو سورج جیسے اربوں کھربوں سٹارز مل کر کس کے گرد گھوم رہے ہیں؟ سپر میسو بلیک ہول۔ Have a supermassive black hole at their center. اللہ کتنا اس بڑا ہے۔ بلیک ہول نے، جو ہمارے سورج سے 40 لاکھ ٹائمز بڑا ہے، نے پوری گیلیکسی کو ایک گول سرکل میں رکھا ہوا ہے۔ جس طرح ہمارے سورج نے زمین، جوپیٹر، مارس، ان سارے پلانٹس کو ایک سرکل میں رکھا ہوا ہے۔ لیکن یہ گیلیکسی بھی کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ لاکھوں اور گیلیکسیز کو ملا کر ایک چھوٹے سے کلسٹر کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ یہ لاکھوں گیلیکسیز مل کر ایک کلسٹر بناتے ہیں، اور یہ کلسٹر بھی کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے، بلکہ اس جیسے لاکھوں کلسٹرز ملا کر ایک سپر کلسٹر بنتا ہے، اور ایسے ہزاروں سپر کلسٹرز اور بھی موجود ہیں۔ اب آپ نے یہ نوٹ کیا کہ ان سارے سٹارز، گیلیکسیز، پلانٹس میں ایک چیز کامن ہے کہ اس پورے یونیورس میں ہر چیز کسی نہ کسی دوسرے آبجیکٹ کے گرد گھوم رہی ہے۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آسمانوں کی طرف گئے تو انہوں نے بیت المعمور میں فرشتوں کو نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، وہ بھی کسی چیز کے گرد گھوم رہے تھے۔ لیکن گھومنے کا عبادت سے کیا تعلق ہے؟ اللہ نے تو کہا ہے کہ یہ ساری چیزیں عبادت کرتی ہیں۔ آپ کو پتا ہے اللہ نے یہ بات کس صورت میں کہی ہے؟ سورہ حج۔ سورہ حج میں۔ حج میں مسلمان پوری دنیا سے اسلام کی سب سے مقدس اور ہولی جگہ کعبہ کے پاس جاتے ہیں اور بار بار اس کے گرد گھومتے ہیں۔ اب اس سرکل کرنے کا مطلب کیا ہے؟ جب مسلمان کعبہ کے گرد گھومتا ہے تو وہ اس وقت اکیلا نہیں گھوم رہا ہوتا، بلکہ چاند، پلانٹ، سٹارز، گیلیکسیز، کلسٹرز ساروں کے ساتھ ایک ہی عبادت میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہماری طرح عبادت نہیں کرتی، بلکہ ہم مکہ جا کر
ان کی طرح عبادت کرتے ہیں. یعنی لیکن اس طواف. آیت میں تو لکھا ہے کہ یہ ساری چیزیں اللہ کو سجدہ کرتی ہیں. سجدہ کا مطلب صرف ہمارے والا سجدہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نظام کے مطابق چلنے کو بھی سجدہ کہہ سکتے اللہ کا ہیں. نظام لیکن یعنی اللہ نے اس سجدہ. آیت میں صرف سٹارز، گیلیکسیز اور پلینٹس کا نہیں کہا، بلکہ ہر چیز، پہاڑ، درخت، جانور، سب کا کہا ہے. یہ تو سرکلز میں نہیں گھومتے. آج سے ہزاروں سال پہلے اینشنٹ گریس میں یہ کانسیپٹ بنا کہ کائنات کی ہر چیز ایک بہت ہی چھوٹے کمال پارٹیکل explain کیا ہے ایٹم انہوں نے. سے بنی ہوئی ہے، جس کو پھر 2000 سال تک پوری دنیا بھول گئی. لیکن آج سے 200 سال پہلے اس کانسیپٹ پر ریسرچ دوبارہ شروع ہوئی، اور سائنسدانوں کی ریسرچ سے پتا چلا کہ ایٹم سب سے چھوٹا پارٹیکل نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر اور بھی پارٹیکلز ہیں، جیسے پروٹونز، نیوٹرونز، الیکٹرونز. پروٹونز اور نیوٹرونز ہمیشہ ایٹم کے سینٹر میں ہوتے ہیں، اور الیکٹرونز ہمیشہ ان کے گرد گھوم رہے ہوتے ہیں، آلموسٹ بالکل اسی طرح جس طرح پلینٹس سورج کے گرد گھومتے ہیں اور سٹارز بلیک ہول کے گرد گھومتے ہیں. جس کا مطلب ہے کہ کائنات کی ہر چیز چاہتے یا نہ چاہتے ہوئے کسی نہ کسی چیز کا طواف کر رہی ہے. اور جب کوئی مسلمان کعبہ کا طواف کرنے جاتا ہے تو وہ کائنات کی ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز، جیسے ایٹم کے اندر الیکٹران سے لے کر کائنات کے سب سے بڑے آبجیکٹس، پلینٹس، سٹارز، گیلیکسیز اور ایون بیت المعمور میں فرشتوں کے ساتھ ایک ہی عبادت میں شامل ہو جاتے ہیں. ہو سکتا ہے اسی لیے اسلام میں طواف کرنا سب سے بڑی عبادت ہے. تو جب سورہ حج میں اللہ نے یہ فرمایا کہ یہ ساری چیزیں میری عبادت کرتی ہیں، تو یہ ہماری طرح عبادت نہیں کرتی، بلکہ ہم مکہ میں کعبہ کا طواف کر کے ان کی طرح اللہ کی عبادت کرتے ہیں. لیکن ان ساری چیزوں کا طواف کرنے کا ایک فکس ٹائم ہے، اور جیسے ہی یہ ٹائم پورا ہوگا قیام. تب ہر شخص معلوم کر لے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے. سبسکرائب. تو دوستو کیسی لگی یہ ویڈیو؟ کتنا کمال کے، یعنی انہوں نے جو اس میں ایک طرف انہوں نے اشارہ کیا، انہوں نے بہت اچھے طریقے سے اس کو ایکسپلین کیا، اور ایک طرف انہوں نے اشارہ کیا یعنی گھومنا یعنی طواف. طواف کیا ہے، سجدہ کیا ہے، یعنی خدا کے نظام کے تحت زندگی گزارنا. اللہ کے نظام کو طواف کہتے ہیں، اللہ کے نظام کو سجدہ کہتے ہیں. اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو اس کا کائنڈلی سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں، کمنٹس کریں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.